جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی یہ نویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے آدمی اپنے دل میں یہ بات سوچے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام انسانی کلام نہیں۔ اپنے دل میں یہ بات بیٹھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں میری کامیابی رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سارے کائنات کے لیے ہدایت کی چیز پوشیدہ رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کے اندر ہر ایک کی کامیابی رکھی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ اوصیک بتقوی اللہ، کہ اے ابو سعید میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنہ رأس کل شیء، اس لیے کہ تقوی ہر چیز کی بنیاد اور اصل ہے۔ وعلیک بالجہاد فإنہ رہبانیۃ الاسلام، اور میں تجھے جہاد کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ اسلام کے اندر اسی کا نام رہبانیت ہے۔ وعلیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنہ روحک فی السماء وذکرک فی الارض، اور میں تجھے اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ تمہارے لیے آسمان میں راحت کا سبب اور زمین کے اوپر ذکر خیر کا باعث اور سبب ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 2 حدیث نمبر 555۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو قرآن پاک پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تم قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 5 حدیث نمبر 2342، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں وہ صحیح حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک بادل ہے جس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا بے ابی انت واللہ، میرے باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں اس خواب کا مطلب بتاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کا مطلب بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک بادل کا سوال ہے تو بادل سے مراد اسلام ہے، اور جہاں تک اس نے جو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہے ہیں تو اس سے مراد قرآن پاک کی شیرینی، قرآن پاک کی حلاوت اور قرآن پاک کی مٹھاس ہے۔ اور جہاں تک اس کا یہ سوال ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اس میں سے بہت زیادہ لے رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کم لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک کو زیادہ یاد کریں گے اور کچھ لوگ قرآن پاک کو کم یاد کر پائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس کتاب کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھی ہو، ہم یہ سوچ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں کہ یہ کلام الہی ہے جو اللہ کی صفت ہے۔ اس کے بعد ہم ذہن میں یہ بات بیٹھائیں کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت یہ عبادت کی چیز ہے، اور عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے
اس لیے آدمی قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، دکھاوے سے اور شہرت سے اپنے دل کو بچائے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 1، حدیث نمبر 1۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ جس نے نیت اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ہجرت کے لیے کی تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی اس نے نیت کی تھی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ایک عبادت ہے، اس سے پہلے بھی آدمی نیت کرے، اس کے بعد پاک صاف اور باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور کلام الہی کا ادب اور تقاضا یہی ہے کہ اس پاک کتاب کی تلاوت باوضو ہو کر کی جائے اور پاک صاف ہو کر کی جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے جب بھی چاہے ایک ہی آیت تلاوت کرنی ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان سے ضرور اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف حکم موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 98۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب جب تم قرآن پاک پڑھو، اس کی تلاوت کرو، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنے سے وہ لذت حاصل نہیں ہوگی، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو قرآن کا مطلوب اور مقصود ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت آدمی کرے تو ایسی جگہ پر کرے جو جگہ پاک و صاف ہو، گندی اور ناپاک جگہوں پر قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، اور ان جگہوں پر بھی قرآن پاک کی تلاوت آدمی نہ کرے جہاں شور و ہنگامہ ہو، گویا کہ اس طریقے سے قرآن پاک کی بے ادبی ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 26۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کافروں کا ذکر ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، تو یہ کافر شور مچایا کرتے تھے، یہ اپنی آوازیں اونچی کیا کرتے تھے تاکہ یہ قرآن پاک کی آواز دب جائے۔ چنانچہ اللہ کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو خبردار قرآن کی طرف دھیان مت دینا، قرآن جو کچھ پڑھا جا رہا ہے قرآن میں سے اس کو مت سننا، اور جتنا تم سے ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران تم شور و ہنگامہ کرو تاکہ تم قرآن پاک کی آواز پر غالب آ جاؤ۔ یہ آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ایسی جگہ کی جائے جہاں شور و ہنگامہ نہ ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی اس وقت تک قرآن پاک کی تلاوت کرے جب تک اس کو یکسوئی حاصل ہو، اس کی توجہ باقی رہے۔ صحیح حدیث موجود ہے، عن جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبکم فاذا اختلفتم فقوموا عنہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 5060۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، قرآن پاک اس وقت تک پڑھو جب تک تمہیں یکسوئی اور توجہ حاصل ہو، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ، اور جب تمہارے دل میں انتشار پیدا ہو جائے، تمہارا جی نہ لگے، تو قرآن پاک سے کھڑے ہو جاؤ، یعنی قرآن پاک کی تلاوت بند کر دو۔ تو اس سے یہ پتا چلا جب آدمی کے دل میں شوق ہو، رغبت ہو، نشاط ہو، اور اس کا دل قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو اور اس کو پوری یکسوئی حاصل ہو، گویا کہ وہ دھیان دے کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس وقت تک قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جب اس کا جی اکتا جائے، جب اس کا دل نہ لگے، تو قرآن پاک کی تلاوت کو بند کر دے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے
کہ قرآن پاک کو آدمی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور صاف صاف پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل، سورہ نمبر 73 اور آیت نمبر 4 کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اس آیت سے ہر قاری کے لیے یہ بات واضح ہوئی اور ثابت ہوئی کہ جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے وہ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں اپنی مسجدوں کے اندر؟ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھیے مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت اس طریقے سے قاری اور حافظ کرتے ہیں کہ وہ خود پڑھتے ہیں اور خود سمجھتے ہیں۔ کیا یہ قرآن پاک کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ تعجب تو یہ ہے کہ جس مسجد کا حافظ قرآن پاک کی تلاوت تراویح کے اندر تیزی کے ساتھ کرتا ہے اور جلدی جلدی پڑھتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ تو انہی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، انہی مسجدوں میں تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جن مسجدوں کے اندر حافظ قرآن پاک کی تلاوت تیزی کے ساتھ کرتا ہے۔